شک اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا، لیکن جب اعلان نبوت فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے ابو قبیس پر کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں، اے مکہ والو، اگر میں تم سے یہ کہوں اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر نکل کر تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، تم مان جاؤ گے؟ حالانکہ مفسرین اکرام فرماتے وہ پہاڑی کو اتنی بڑی نہیں تھی کہ جس کے پیچھے لشکر ہوتا اور ادھر والوں کو نظر نہ آتا، اس کے باوجود انہوں نے بیک زبان کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ لشکر کی بات کرتا ہے، اگر اس سے بھی کوئی بڑی بات کر ہم اس کی بھی تصدیق کریں گے، کیونکہ 40 سال کے اندر ہم نے تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، آپ امانتاً کسی کے پاس رکھنا چاہتے ہو، کیا یہ پیسے دشمن کے پاس رکھو گے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولا۔ ہم اپنے دشمن کے پاس امانتاً پیسے، تھوڑا سا اونچی آواز سے بولے یار، کروڑوں درود، کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، ارے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، آج ہم نے ان کو زندہ نہیں چھوڑنا، آپ کے جانی دشمن ہے لیکن اپنی امانتیں سرکار کے پاس رکھی۔ خدا کی قسم یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، عملی جامہ پہنانا بڑا ہی مشکل ہے یار۔ کیا آپ کی جان کا دشمن ہے لیکن وہ تسلیم کرتا ہے، جیسے امانت والے سرکار ہے دنیا میں کوئی ایسا ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ کرے یہ بات بھی دلوں پہ چوٹ کر جائے۔ کفار مکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں، اور کوئی ذاتی جھگڑا بھی نہیں ہے، کوئی مال کا لین دین بھی نہیں ہے، صرف یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ جتنے بھی بت تم نے بنائے ہوئے یہ الہ نہیں ہے، الہ صرف ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس جرم کی پاداش میں گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور یہ پروگرام ہے ہم نے زندہ نہیں چھوڑنا۔ یار میری بات بڑی توجہ سے سننا، بڑے غور سے سننا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، گھیرا ڈال کے کھڑے ہیں، اور ایسے وقت میں دشمن کو جو بھی نقصان پہنچانا چاہو بندہ پہنچا سکتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں ساتھ لے جا سکتے تھے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو کافر سرکار کو قتل کرنے کے درپے ہیں، ان کی امانتیں سرکار کے پاس ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچتے جو میری جان کا دشمن ہے مجھے ان کی امانتوں کی کیا پرواہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں ساتھ لے جا سکتے تھے لیکن نہیں لے گئے۔ فرمایا اے علی تو میرے بستر پر لیٹا رہے اور ان کی امانتیں صبح واپس کر کے تو بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ یار میرے آقا امانتیں کیوں نہیں لے کے گئے؟ اے میرے آقا کے غلاموں تھوڑی دیر سوچو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر میں ان کی امانتیں لے جاؤں، کل کو میرا امتی کوئی ان کافروں سے کہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ، ہمارے نبی پر ایمان لے آؤ، تو کوئی اٹھ کر یہ نہ کہے کس نبی کی بات کرتا ہے جو ہماری امانتیں لے کے چلا گیا تھا۔ فرمایا میری وجہ سے میرے امتی کی نظر نیچی نہ ہو، میں ان کی امانتیں واپس کر کے جاؤں۔ آپ ناراض نہ ہوں تو میں ایک چھوٹی سی کڑوی سی بات کہہ دوں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جس سے میرے امتی کی نظر نیچی ہو جائے، اور خدا نہ امتی کو بھی چاہیے ایسا کام نہ کرے کہ قیامت کے روز سرکار کی نظر نیچی ہو جائے۔
میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے قیامت کے روز میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچے، میں کہتا ہوں انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا، چاہے وہ جتنا بڑا مرضی گناہگار ہے، یہ اگر سوچ پیدا ہو جائے زندگی میں انقلاب آ جائے۔ اگر میری بات آپ کو نہیں سمجھ آ رہی میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا شہر لاہور ہے، اس میں کچھ ہسٹوریکل پلیسز ہیں، بادشاہی مسجد ہے، شاہی قلعہ ہے، مینار پاکستان ہے، وزیر خان کی مسجد ہے، اسی طرح شالامار باغ ہے، اور ایسے ہسٹوریکل پلیسز ہیں۔ ان کو وزٹ کرنے کے لیے باہر کے ملکوں سے بھی لوگ آتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی۔ ایک مرتبہ ایک عیسائی غیر مسلم وہ لاہور آیا وزٹ کرنے کے لیے، اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ کرائے پہ لے لیا، دن بھر سیر کرتا، رات کو آ کر قیام کر لیتا۔ ایک مرتبہ سیر کر کے دن بھر اپنے جب ہوٹل میں پہنچا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا، جیب میں سے پرس غائب ہے، اس میں پیسے بھی تھے اور ضروری کاغذات بھی تھے۔ آپ جانتے ہیں پردیس میں اگر کسی کے ساتھ ایسا مس ہیپ ہو جائے تو وہ کس قدر پریشان ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بڑا پریشان ہوا، لیکن پھر اس نے سوچا کہ میں جہاں پر آج گیا تھا کل صبح اٹھ کے وہیں جاؤں گا، شاید اس کا کوئی سراغ مل جائے۔ جیسے ہم بازار سے کوئی سودا لے کے آئیں، کوئی چیز بھول جائے تو ہم کہتے ہیں یار میں کتے گیا سا، میں وہاں جا کے پتہ کروں گا۔ خیر وہ ایک جگہ جہاں اس کو زیادہ گمان تھا کہ یار یہیں گرا ہوگا، وہاں پر وہ تلاش کرنے کے انداز میں دیکھ رہا تھا تو ایک ہجڑا سمجھتے نا، ناچنے گانے والا، وہ بھاگا آیا۔ صاحب جی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا یار میرا کل پرس کہیں گر گیا تھا۔ اس نے جیب سے نکالا، کہنے لگا یہی ہے تمہارا پرس؟ اس نے جھٹ پکڑا، یہی میرا پرس ہے۔ کھول کے دیکھا، پیسے بھی پورے کے پورے، کاغذات بھی ویسے کے ویسے۔ اب حضرت صاحب کو شکل و صورت سے متقی پرہیزگار نظر آتا ہو، وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے، ہم کہنا یار ہاں انہوں نے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر وہ بندہ جو دن بھر گناہ ہی کرتا رہتا ہے وہ ایسا ایمانداری والا کام کرے تو بندہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس سے نہ رہا گیا، اس نے اس ہجڑے سے کہا کہ یار کیا تو یہ پرس ہاڑا پنی کر سکتا تھا؟ کہنے لگا صاحب جی جہاں میں روزانہ ہزاروں گناہ کرتا ہوں، ایک گناہ اور صحیح میرے نزدیک یہ کوئی گناہ نہیں تھا۔ آپ کا پرس ہڑپ کر لینا جہاں میں ہزاروں گناہ کرتا ہوں میرے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں تھا۔ کہنے لگا پھر واپس کیوں کیا ہے؟ یار اس ہجڑے کا جواب سنو۔ کہنے لگا صاحب جی سچی بات بتلاؤں، کل تمہاری جیب سے پرس میں نے خود نکالا تھا، اور جب میں نے کھول کے دیکھا مجھے پتا چلا یہ تو کسی عیسائی کا ہے۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اگر میں نے یہ پرس ہڑپ کر لیا تو قیامت کے روز یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نے میرا پرس چرا لیا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام شکایت کریں گے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرا لیا تھا۔ کہنے لگا میں نے سوچا کہیں میری وجہ سے میرے نبی کی نظریں نیچی نہ ہو جائے، میں نے یہ پرس واپس کر دیا۔ خدا را ہمیں تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔